جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آر ویڈیو۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ یہ ہماری ایک سکسیس سٹوری ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کے ویزے جب آتے ہیں ان کی کچھ زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ارسلان ہیں، ان کا ویزا ہے لتھوینیا کا۔ ان کی زیادہ خوشی اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ میرے یونیورسٹی میں جونیئر ہیں اور ان کا ویزا ہے ہم نے پروسیس کیا تھا لتھوینیا کا۔ اسٹوڈنٹس کی سکسیس سٹوری لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیٹیلز جو نئے اسٹوڈنٹس اپلائی کریں ان کو آئیڈیا بھی ہو جائے چیزوں کا کہ کس فیز سے گزرے ہیں اسٹوڈنٹس اور ان کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنا پڑی ہیں، اور ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ ایک ملک ویزے دے رہا ہے یا اس میں پروسیس چل رہا ہے تو اسٹوڈنٹس نے کیا 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 اس میں پورے پروسیس کے دوران، تاکہ اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ارسلان آپ کو، آپ کا لتھوینیا کا ویزا آیا اور اس ٹائم پہ آیا کہ جب پوری دنیا پریشان تھی کہ مائیگریٹس کے ایشوز آ رہے ہیں اور جو ہیں وہ پازیٹیو ڈیسیجنز نہیں آ رہے، اور الحمدللہ ٹاپ 7 کے اسی طرح سے ڈیسیجنز آ رہے ہیں جیسے پہلے آتے تھے، اور ہماری اسی طرح سے سکسیس ریشو جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو ارسلان سے ہم کویسچنز کریں گے، بہت سارے بیسک سے کویسچنز ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن ملتی رہے۔ ارسلان اپنی پروفائل بتا دیں سب سے پہلے، آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، کہاں سے پڑھا تھا، آپ کی CGPA اور کہاں پہ ایڈمیشن ہوا آپ کا، وہ ساری چیزیں۔ جی میرا نام محمد ارسلان ہے اور میں ڈسٹرکٹ جنگ سے ہوں، اور میں نے یونیورسٹی آف فیصل آباد سے کیمیکل انجینئرنگ کی تھی 2020 میں، اور میری CGPA 3.1 ہے، اور ابھی میرا لتھوینیا میں یونیورسٹی آف ویلنیس میں ایڈمیشن ہوا ہے نینو کیمسٹری اینڈ انٹرپرینیورشپ میں۔ سر آپ کی فیس کیا ہے اس یونیورسٹی میں؟ میری فیس ہے اس یونیورسٹی میں 5500 یوروز۔ لتھوینیا کا آپ کو پتہ کیسے چلا اور آپ کو لتھوینیا ہی چوز کرنے کی مین ریزن کیا تھا؟ ایکچولی لتھوینیا کے بارے میں نے اپنے کچھ فرینڈ سے سنا تھا، وہ پہلے پڑھ کے بھی آئے وہاں سے، تو کافی فرینڈلی کنٹری ہے اور بجٹ فرینڈلی ہے۔ آپ کسی اور کنٹری میں اگر فار ایگزامپل کرے تو آپ کا کوئی 40-45 لاکھ لگ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بجٹ فرینڈلی تھا، اور جو میرا بجٹ تھا اس کے اندر میں نے یہاں پہ کیا پروسیس، اور ماشاءاللہ ایڈمیشن بھی آ گیا اور ویزا بھی۔ بے شک ہم یہ بتاتے ہیں کہ لتھوینیا نے پاکستانیوں کو بہت زیادہ نوازا ہے، ہمیشہ ویزے دیے ہیں، لیکن اب انہوں نے آ کے سختی شروع اس لیے کی کہ پاکستانیوں نے بہت لائٹ لینا شروع کر دیا تھا ایک یورپین شینجن کنٹری کو، کہ انکمپلیٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ اپلائی کرتے تھے اور انکمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ۔ ابھی سختی ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ یہ انہی دنوں میں جب بہت زیادہ مطلب ویزا ریشو اسٹوڈنٹس کہنے لگ گئے تھے کہ اب ویزا مل نہیں رہے، ارسلان کا انہی دنوں میں ویزا آیا تھا، غالباً 15 سے 20 دن پہلے ویزا آیا ارسلان کا، اور 20 یہ اپنے جولائی کے راؤنڈ اباؤٹ۔ ارسلان گاؤں میں تھے تو ابھی آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ملتے جائیں اور ساتھ ہم ان کی سکسیس سٹوری بھی ریکارڈ کر لیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ارسلان آپ کو ٹاپ 7 کا کیسے پتا چلا اور پھر کیسے آپ نے پروسیس ہم سے شروع کیا؟ ٹاپ 7 کا مجھے یوٹیوب سے ہی پتہ چلا تھا۔ میں آپ کا جب چینل تھا تو میں وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتا تھا، وہیں سے میں نے لتھوینیا کے بارے میں دیکھا تھا، ہاں، تو وہ دیکھ کے میں آپ کے پاس آیا، آپ نے اچھی طرح سے گائیڈ کیا اور پھر ہم نے لتھوینیا کا پروسیس سٹارٹ کیا۔ بالکل، لتھوینیا کو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہی ٹاپ 7 نے جی کروایا، اور الحمدللہ اسی حساب سے ہماری سکسیس ہے، ہماری ایکسپرٹیز ہے۔ لتھوینیا کے علاوہ بھی بہت سارے کنٹریز کو ہم ڈیل کرتے ہیں، لیکن بہت کم ملک ایسے ہوتے ہیں جن کے اسٹوڈنٹس بعد میں یہ فیڈ بیک دیں کہ ہم ادھر آنے کے بعد اسٹڈی کے علاوہ ویسے بھی بہت ساری چیزوں سے سیٹسفائیڈ ہیں، یعنی کہ رہنے کے مسائل نہیں ہیں، جابز ایزیلی مل جاتی ہیں، جی اور باقی ساری چیزیں بہت زیادہ فیور میں جاتی ہیں، اور پھر ایک کم بجٹ میں شینجن اسٹیٹ ہے۔ مثلاً آپ کا ایکسپینس اوور آل کتنا آیا ہے آپ کے ڈاکومنٹ پریپریشن میں، یا اوور آل ایکسپینس کی بات کریں، کہاں کہاں پہ آپ کے کتنے پیسے لگے ہوں؟ ڈاکومنٹ لیگلائزیشن وغیرہ کا اس کے اوپر میرا راؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ روپے لگ گیا تھا، اور اس کے علاوہ اگر میں اپنا ملیشیا کا ٹرپ اور سارے فی وغیرہ سب کچھ انکلوڈ کروں تو 25 لاکھ میں میرا یہ ہو گیا تھا سارا پروسیس۔ تو آئی تھنک 25 لاکھ میں میرا سارا پروسیس ہو گیا تھا۔ سب سے نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ ارسلان کی پورے سال کی فیس اس میں پے ہو چکی ہوئی ہے، تو جا کے ان کو پورے سال کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں نے فیس مینیج کرنی ہے یا ریمیننگ اماؤنٹ اسی سال کی پے کرنی ہے۔ اور پھر ویلنیس یونیورسٹی جس میں ان کا ایڈمیشن ہوا، پبلک یونیورسٹی ہے، بہت اچھی رینکنگ کے ساتھ، جس کی ایجوکیشن کی بھی ایک ورتھ ہے، تو انشاءاللہ ان کا فیوچر میں بھی اسی طرح سے چیزیں آسان ہوتی رہیں گی یونیورسٹی کی وجہ سے بھی، اور پھر پبلک یونیورسٹی میں جا رہے ہیں۔ تو ارسلان آپ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ابھی ریزلٹس آئیں گے، خاص طور پہ انٹر والے، ایون گریجویشن والے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ابھی ڈگریز کمپلیٹ ہوں گی، ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ، کیا انہیں کرنا چاہیے؟ جو باہر جانے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے کیا آپ کے کمنٹس ہوں گے؟ میرے تو کمنٹس یہی ہوں گے کہ اگر آپ لوگوں کو لتھوینیا یا کسی بھی اور کنٹری کا یورپ میں اگر آپ لوگوں کو پروسیس کرنا ہے، ٹاپ 7 آپ کے لیے ریکمینڈیڈ ہے۔ بہت فرینڈلی سٹاف ہے، بہت اچھی طرح سے گائیڈ کرتے ہیں۔ جب یہ ویزاز وغیرہ کا پروسیس نہیں ہو رہا تھا تو مجھے بہت ٹینشن ہو گئی تھی کہ یہ کسی کا ویزا آ ہی نہیں رہا، سسپینڈ ہو گئی ہر چیز، تو
लेकिन इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा, और आफ्टर 1.5 मंथ मेरा आ भी गया बिल्कुल ऐसे वीज़ा। ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हैसल फ्री होके यहाँ पे आएँ, आपका बहुत अच्छा प्रोसेस इंशाल्लाह से ये लोग करेंगे। बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है, मुझे तो बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं यहाँ से। मैं बाकियों को भी यही बोलूँगा कि आप टॉप 7 आएँ और आप लोग इनसे प्रोसेस करवाएं, आप इंशाल्लाह सेटिस्फाई होंगे इनसे। माइग्रेस के ना इशूज जब आना शुरू हुए तो तब हमने इनका माइग्रेस किया हुआ था, जी। सबमिट कराया हुआ था, तो पहले एक बार सस्पेंड हुआ जी। उसके बाद फिर से जब उन्होंने कंटिन्यू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके कोई 1 से 1.5 महीने में इनका पॉजिटिव डिसीजन आ गया। बेसिकली ये 2 दोस्त हमसे प्रोसेस करवा रहे थे, एक का पहले प्रोसेस हुआ, उनका वीजा आ गया, अरसलान का सस्पेंड जब हुआ है माइग्रेस, उसके बाद थोड़े परेशान हो इंटरव्यू गए आगे थे। पीछे होने की वजह हाँ जी, इनका इंटरव्यू भी डेटें जो सेम नहीं थी जी। अपॉइंटमेंट की वजह से, तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंस आया, तब वो उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए माइग्रेस वालों ने, तो उस वजह से इश्यूज आए। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग की होती है, एक इन्वेस्टमेंट है, सारी चीजें उस हिसाब से प्लान की होती हैं, तो परेशानी बनती है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिथुआनिया वीजे बांट रहा था तब भी हम प्रॉपर प्रोसीजर करते थे, और जब इश्यूज आए हमें तब भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी कि इसमें कोई इश्यूज आ सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आज अरसलान के साथ बैठे हैं, इनका वीजा आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अब TRP आने वाला है और इन्होंने फ्लाई कर जाना है। अरसलान, आपके फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? आप जाके किस तरह से देखते हैं लिथुआनिया में अपने फ्यूचर को, जाके क्या प्लान्स हैं? अभी तो यही है कि मैं जाके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगा। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं इंशाल्लाह PhD का भी लिथुआनिया से ही सोच रहा हूँ, क्योंकि जो वहाँ से पहले लोग पढ़ के आए वो लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं वहाँ का, कि कोई रेसिज्म नहीं है, बहुत अच्छा फ्रेंडली कंट्री है, बहुत बजटेड है, आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हो। तो मैं मास्टर्स तो करूँगा ही इंशाल्लाह, अब जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह PhD भी वहीं से सोच रहा हूँ। जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस नीयत से जाते हैं या जिनके प्लान्स होते हैं कि हमने प्रॉपरली पढ़ना है, हमारे बहुत कम 15 से 20% स्टूडेंट्स होते हैं जो यूरोप जाते हैं इस नीयत के साथ कि हम पढ़ेंगे भी और फिर आगे फ्यूचर अपना देखेंगे, उनसे मिलके वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, अब जाएं इंशाल्लाह और बहुत ज़्यादा तरक्की करें। बहुत शुक्रिया सर।